کہ جس ملک میں راو انوار جیسے پولیس افیسر ریاستی وسائل کے ساتھ عام آدمی کو قتل عام کرتے ہیں، عام انسانوں کا، بے گناہ لوگوں کا بھی، اور اس کو ریاستی اداروں کا تحفظ ہے، اور میں اور آپ آواز تک نہیں نکال سکتے. جس ملک کے عوام سائیوال میں پولیس کے ہاتھوں دن دہاڑے 26 سے 28 لوگ موقع کے گواہ ہیں، وہ کیمرہ سے ساری ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں، سرکاری اصلاح موجود ہے، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ، اور وہ 26 سے 28 لوگ میں ہوں، آپ ہیں گویا. وہ عدالت میں جا کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کوئی واقعہ نہیں دیکھا. ایسے لوگ کیا حقدار ہیں، یا اس طرح کا کوئی ان کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے؟ یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح کا راستہ یہ ہے جو آپ نے انتخاب کیا ہے قرآن کریم، اور وہ بھی اسی صورت میں کہ جو میں آپ معلومات ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں یا جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنے قلب و ذہن میں اتنی جگہ دیں کہ وہ ہمارے اعضاء پر چھا جائے، ہمارے افعال اور اعمال پر چھا جائے، اس کے مطابق ہماری زندگی ڈلنا شروع ہو جائے. یہ واحد راستہ. ورنہ تو نفاق آپ کو گھر میں، آپ کو وہ کہتے ہیں اپنی منجی نیچے ڈال پھیرو، تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. جس طرح کے ہر کوئی قابض ہے. آرمی کی تو بات اپنے کی ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات ہے ہی نہیں نا. جی ایچ کیو ان کا راول پنڈی میں، اسلام آباد E11 ٹائپ کوئی مرکز انہوں نے بنایا تھا، بہت بڑی عمارتیں وغیرہ سارا کچھ انفراسٹرکچر مکمل کیا، وہ خالی پڑا ہوا ویران. اب وہ کہیں ٹھلیاں انٹرچینج کی طرف چلے گئے ہیں کہ ہمیں نہیں ادھر آنا. یہ گویا پورے ملک پر قابض ہیں، سارے وسائل پر قابض ہیں، لیکن یہ چند لوگ ہیں جو پالیسی ساز ہیں. ہماری آرمی کے اندر اس طرح کے نوجوانوں کی اور افیسرز کی کوئی کمی نہیں ہے جو اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن ان کی اصلاح کا جو راستہ ہے، ادارہ جاتی اصلاح، وہ تھرو پارلیمنٹ ہے. کہ وزیر اعظم قانون میں، دستور میں، ایک آرمی چیف نہیں، ساری فورسز سے بڑا انسان ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے. یہ خود چور ہیں، چکے ان کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کے کیسز ہیں، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ خود مافیاز ہیں، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے تو وہ چونکہ پہلے سے منظم ہیں، طاقتور ہیں، وہ سب کچھ کر لیتے، منوانی کرتے. اوپر جس دن آپ کا وزیر اعظم اچھا آ گیا نا، اللہ سے ڈرنے والا، کسی کی مجال نہیں ہوگی اس طرح، کسی کی مجال نہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کی عہد میں جب وہ سمرقند اور بخارا کی فتوحات ہوئی تھی تو وہ غیر اسلامی انداز میں ہوئی تھی. ان کا کیس جب آیا تھا، میں نے کہیں ڈسکس آپ کے ساتھ شاید پہلے کی، یہ ہوا کیا، تو ایک خط کی بیک سائڈ پر ایک لائن میں انہوں نے صرف لکھا کہ وہاں سمرقند کا قاضی اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہے، بس کچھ نہیں. وہ وقت کا کمانڈر ان چیف جو تھا، اسی کے پاس سارے اختیارات بھی تھے. اسی نے اپنوں میں سے ایک بندے کو کہا کہ آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، سنیں دونوں کو. شہر کا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا، تو سرے عام اس کی سماعت ہوئی، اور موقع پر، اسی موقع پر، کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اسی موقع پر قاضی نے جو اس فاتح فوج ہی کا حصہ تھا، اس نے فیصلہ دیا کہ ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، فوری طور پر یہ شہر ویکیٹ کیا ہے. تو 2 گھنٹے کے اندر اندر شہر خالی ہو گیا. کیوں؟ پیچھے انصاف بیٹھا ہوا تھا، عدل بیٹھا ہوا تھا، اسلام کا اخلاقی اور سیاسی نظام بیٹھا ہوا تھا. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے غیر اسلامی کام کر کے ہم اس فورس کا اور اس ملک کا اور ریاستی ادارے کا حصہ نہیں رہ سکتے، سزا بھگتیں گے. وہ جو مین منبع ہے نا، سورس ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے. ہم راستے کی سپہیاں کر رہے ہیں، وہاں سے سپاہی کی. اس کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، منظم ہونا چاہیے. وہاں بک جاتے ہیں، میرے چاچے کا منڈا ہے، میرے مامے کا پتر ہے، اور میری برادری کا، علاقے کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے مسلک کا.
اس تقسیم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اللہ کی خاطر اگر ڈٹ جائیں نا، کھڑے ہو جائیں، اس میں اس حاکمیت میں اتنی بڑی قوت ہے کہ آپ کو ایک باجوہ یا اس طرح کے جنرل کو ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے وقت کا فرعون بھی آپ کے سامنے، اس حق کے سامنے، آپ فرد کے طور پر ایک اس حق کے سامنے جھکے گا، کوئی نہیں کھڑا رہ سکتا. آپ کی طاقت ہی اتنی ہے. حق والے ہم چور ہیں، اصل میں ہم خود منافق ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر نفاق کیا ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا سلسلہ میں اپنے اندر پاتا ہوں. ممکن ہے آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبیاں رکھی ہیں، آپ بڑے کلیئر لوگ ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سر عام بات کروں، اس لیے کہ میرے اندر چور ہے، نفاق ہے. اس نفاق کو جب تک میں اسلام کی اس چھڑی سے یا اس کی چھری سے کھرچوں کا نہیں، اپنے کردار سے میں دعا کروں بھی تو میرا دعا چلے گا. میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لوں گا، سرنڈر کر لوں گا. مجھے فساد میں اور اصلاح میں فرق زیادہ نظر نہیں آئے گا. کیا خیال ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی کیفیت تو آپ کو بتا چکا. سچی بات یہی ہے. اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ میرے باطن سے بھی واقف ہے، میری نیت سے بھی، اخلاص سے بھی، میرے کام سے بھی. تو آپ کو سامنے جھوٹ بول کر مجھے کیا مل جانا ہے؟ جواب تو اللہ کو دینا ہے نا. اللہ کے وہ سامنے میں چور بھی ہوں، میں خائن بھی ہوں، میں سارے گناہ میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جتنی وعیدیں یہ سب میرے لیے ہیں. ممکن ہے آپ کے لیے کوئی اور آئینہ ہو، آپ کی سمجھ اپنی تو ہمیں اپنی اصلاح کر کے قوم کی اصلاح کرنی ہے، اور قوم کی اصلاح کے ساتھ اپنی کرنی ہے. یہ ایک ساتھ چلنے والا کام. اس کو بجھنا نہیں چاہیے، اس شمع کو، اس دیے سے دیا روشن ہونا چاہیے. یہ دعوت ہمارے گھروں میں پہنچنی چاہیے، آپ کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے، سب کے ذریعے سے، اور دلیل کے انداز میں پہنچنی چاہیے، اور اس کے اثرات ہونے چاہیے. یہ صرف ثواب کی خاطر تو دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے.